نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم. سورہ مریم کی آیت نمبر 46 اور 47 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو اے ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کروں گا. انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بزرگوار کو جو کہ ان کے بڑے تھے، والد تھے یا چچا تھے، جو بھی تھے، ان کو دین کی تبلیغ کی، جو کہ بت پرستی میں مبتلا تھے. جب ان کو تبلیغ کی اور انہیں درست راستے کے بارے میں بتایا تو ان کا جو ریئیکشن تھا اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی بیان کیا کہ کیا طریقہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بات کرنے کا، اپنے بڑے اپنے بزرگ کے ساتھ بات کرنے کا کیا طریقہ تھا، کس طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کی. اور پھر ان کا جو آگے سے ریئیکشن تھا اور اس ریئیکشن کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا وہ اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں بیان فرمایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، یہ بیکار چیزیں ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ ان بیکار چیزوں کی پرستش کو چھوڑ دیجئے، ان کی پوجا کو چھوڑ دیجئے اور ایک اللہ کی عبادت کیجئے. تو اس پر جو جواب تھا وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو، تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بھی نہیں. انبیاء کرام کی بچپن سے ہی اللہ رب العزت ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی موحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں اور کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے. چونکہ
کے تابع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے جو بزرگوار تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے تابع ہونے کی وجہ سے وہ بھی میرے ہی مذہب، میرے ہی طریقے پر ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس طرح گفتگو کی کہ اے ابراہیم، کیا تم نے میرے معبودوں کو چھوڑ دیا، ان کی پوجا کرنی، ان کی عبادت کرنی چھوڑ دی ہے؟ تو لازماً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی جواب تھا کہ نہیں، میں تو ان کی پوجا نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی دوسری آیات سے یہ تمام مفہوم واضح ہوتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کا جو بت خانہ تھا اس کو توڑا، اس میں جو بت تھے ان کو توڑا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا۔ تو ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا یہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب معاملہ ایک تناؤ کی شکل اختیار کر گیا، مخالفت شدید ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جس میں ان کے بزرگوں کی بھی اہانت نہ ہوتی ہو، کسی طرح کی اہانت نہ ہوتی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، جو دوسری آپشن تھی اس کو اختیار کر لیا کہ ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو پسند کیا کہ بجائے اس کے کہ میں ان کے سامنے رہوں اور ہر وقت ایک کشمکش رہے اور کہیں کوئی ایسی بات مجھ سے نہ ہو جائے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو چھوڑ کے چلا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، یہ الوداعی سلام تھا کہ جب کوئی رخصت ہونے لگتا ہے، جانے لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، آپ آرام سے رہیں، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، کیونکہ سلام کرنا کفار کے لیے، کفار کو سلام کرنا منع ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو علادہ ہوتے وقت جو اچھے کلمات ہوتے ہیں وہ کلمات اختیار کیے، جاتے ہوئے کو ان کو برا بلا کہہ کے نہیں گئے، بلکہ اچھے انداز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ ان کی عزت کرتے ہوئے رخصت ہوئے، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے ہمیشہ استغفار کرتا رہوں گا، انہو کان بی حفیہ، اس لیے کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، میرے استغفار کو وہ سن لے گا، قبول کر لے گا، اور آپ کو وہ توفیق دے دے گا، سیدھے راستے کی توفیق دے دے گا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات واضح ہوگی کہ اب یہ مسلمان انہوں نے نہیں ہونا، کفر ان کے لیے ثابت ہو چکا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علادگی اختیار کر لی، ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق